کنگریچولیشنس ٹو انڈیا فار سکسیزفل مون لینڈنگ آپریشن انڈیا کا سکسیزفل ہوا. ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تیسری اٹیمپٹ تھی انڈیا کی اور بالآخر سافٹ لینڈنگ ہوئی چندرائن 3 کی مون کی ساؤتھ پول پہ. تو وی کنگریچولیٹ انڈیا آن دس سکسیس. چندرائن مون لینڈنگ میں سب سے بڑا رول اگر جو کنٹراسٹ اگر کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں میں انویسٹ کرتے ہیں, جب آپ ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرتے ہیں, جب آپ ان کی ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتے ہیں, جب آپ ان کی ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کو فورم دیتے ہیں, جب آپ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں. تو اداروں کو ڈیولپ کرنے اور لوگوں میں انویسٹمنٹ کرنے کے یہ نتائج نکلتے ہیں کہ آپ وہ حاصل کر لیتے ہیں جو دنیا میں کسی اور ملک نے حاصل نہیں کیا. دنیا کے 3 ممالک امریکہ, چائنا اور رشیا اس سے پہلے مون پر لینڈ کر چکے ہیں, لیکن جنوبی حصے میں ساؤتھ پول میں پہلی بار کسی ملک نے لینڈنگ کی ہے. وہ وہاں پر جو ان کا مشن ہوگا ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈیٹیل کی بات ہے, لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان اور پاکستانیت اور پاکستان کا ریئیکشن ٹورڈز انڈیا ہسٹوریکلی بڑا ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ پاکستانیوں کی رہی ہے. یہ بتانا یہاں پر ضروری ہے کہ انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد تھے, جنہوں نے انڈیا کا نظام تعلیم وضع کیا. اور لیکن ہمارے ہاں چونکہ روایت نہیں ہے, ہم کانگریسی مولانا کہہ کر ان کو ہمیشہ ریجیکٹ کرتے آئے ہیں, کبھی اونرشپ نہیں دی, اگرچہ وہ مسلمان ہیں, لیکن چونکہ انڈیا کے مسلمان تھے, کانگریسی مولانا تھے, اس لیے ہم ان کو کی اونرشپ نہیں لیتے. تو پھر ہمارے لیے آخر اس میں کیا ہے, ہاؤ شوڈ وی ریئیکٹ ٹورڈز دیٹ. کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بیسیکلی 2 طرح کے ریئیکشنز ہسٹوریکلی بھی آتے رہے ہیں اور دونوں طرح کے ریئیکشنز ابھی بھی آ رہے ہیں. ایک ریئیکشن ہے مایوسی کا, ڈینائل کا ریئیکشن ہے, اور ایک ہے مایوسی کا. ڈینائل کا ریئیکشن یہ ہے کہ آپ ڈینائی کر دیں کہ دس از ناٹ اے سکسیس ان اینی وے شیپ اینڈ فارم, کسی بھی طرح سے یہ کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہیں ہے. اب اس میں جو لبرلز ہیں اور جو مذہبی بیک گراؤنڈ سے جو لوگ بات کر رہے ہیں, ان کا رزلٹ ایک ہی ہے, وہ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو. لبرل لوگ اس طرح سے کہہ کے ڈینائی کرتے ہیں جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اٹس گڈ فار مون سائٹنگ, اور اتنے پیسے لگا دیے مون سائٹنگ کے اوپر. یہ ایک لبرل کا انداز ہے ڈینائل میں ہونے کا. اور اگر مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کیا اینگل ہے کہ جنت تو ہمارے لیے ہی ہے. اس قسم کی باتیں کر کے ہم ڈینائی کر دیتے ہیں دنیاوی ترقی کو. تو ڈینائل از ناٹ اپروپریٹ آنسر, اور میرا خیال ہے اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جس چیز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے مایوسی والا ریئیکشن, کہ وہ ہم مان لیں کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں اور ہمارے لیے ہم مواقع نہیں ہیں پاکستان میں, یہ چیزیں ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں. وہ IT میں ہم سے آگے ہیں, اکنامکلی ہم سے آگے ہیں, کلیئرلی اکنامکلی پولیٹیکلی وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں, ورلڈ ریکگنیشن میں بہت آگے ہیں ہم سے. کوسچن یہ ہے کہ یہ کامیابی وہاں پر چونکہ ایک کولیبریشن تھی وہاں کے ایلیٹ کی, وہاں کے جو لوگ فیصلہ کرنے والے تھے اور عوام کی, یہ ان کی کولیبریشن میں سب کچھ ہوا. یعنی پالیسی ساز لوگوں میں اور عوام میں ایک ربط جو موجود تھا, اس ربط کے نتیجے میں یہ کامیابی ملی. پاکستان میں جو ناکامی ہے وہ پاکستانی عوام کی ناکامی نہیں ہے, یہ ناکامی ہے پالیسی سازوں کی, جنہوں نے کبھی عوام کو انکلوژن دی ہی نہیں, کبھی انکلوڈ کیا ہی نہیں. جب آپ کو انکلوڈ نہیں کیا تو مایوسی میں عوام کے اندر مایوسی اس حوالے سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم فیل ہو گئے. اٹ از فیلئر آف دا پیپل ہو آر میکنگ دا پالیسی. غلط پالیسی بنائی جاتی ہیں, غلط جگہ پہ فوکس کیا جاتا ہے. ایک رفٹ کی پالیسی رکھی گئی ریجن کے ساتھ, خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ. تو اس میں عوام کی ناکامی اور مایوسی نہیں, بلکہ ایک لیول پہ انڈیا کی یہ سکسیس پاکستانی عوام کو اونرشپ اس کی لینی چاہیے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, پاکستانی جو بر صغیر ہے, ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش, اس بر صغیر کے لوگوں کو ہمیشہ یہ کہہ کے احساس کمتری کا شکار رکھا گیا کہ یہاں کے لوگ کی انٹلیکٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہ ایک حد سے آگے ترقی کر سکیں. اس بات کو اس مشن نے غلط ثابت کر دیا. یہ مشن ٹوٹلی انڈیا نے انڈیجنس یعنی مقامی طور پر وہاں کے سائنٹسٹ نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا, اور تمام جو ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیا کی لوکل ٹیکنالوجی تھی. اب اگر ہم لوگوں کا ایک ہی خطے سے تعلق ہے اور فرق ہمارا مذہب کا ہے, جو کہ ہم نے پچھلے 75 سال سے ہم نے ایک دراڑ جو ہے اس کے اندر ڈال رکھی ہے, لیکن ہمارا خمیر اگر اس ایشیا کا ہے تو ہماری انٹلیکٹ ثابت کرتی ہے کہ ہمارے میں انٹلیکٹ کی کمی نہیں ہے.
اگر انڈین میں عوام میں سے لوگ اٹھ کر اوپر آ کے کام کر سکتے ہیں تو ہمیں اگر ایسا انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جائے، مواقع پرووائڈ کیے جائیں، فراہم کیے جائیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستانی یہ کام نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ہمیشہ جب بھی پاکستان کی ترقی کی بات ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیے آپ کے ملک سات ملک میں، برابر کے ملک میں انڈیا میں کتنی غربت ہے، آپ شکر کیجئے کہ آپ اس سے بچے ہوئے ہیں اور آپ ایک اچھے ماحول میں اور آزاد ماحول میں سانس لے رہے ہیں۔ تو آزاد ماحول کی تو بات ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اس ترقی نے، انڈیا کے اس اقدام نے اس جھوٹے دعوے کی کلی بھی کھول دی ہے اور اب نئے سٹینڈرڈز کو سیٹ کر دیا ہے، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ اب اگر سٹینڈرڈ انڈیا ہی تھا تو اب آپ کو انڈیا کے سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر مودی نے جو سپیچ کی، وہ چونکہ ساؤتھ افریقہ میں ہے آج کل برکس سمٹ کے حوالے سے، تو پرائم منسٹر مودی نے جو بیان دیا، ہم ذرا اس بیان کو سنتے ہیں۔ Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. Moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity. پرائم منسٹر مودی کے اس بیان کو آپ سنیں تو پرائم منسٹر مودی بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام اقوام کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ترقی ہماری ترقی نہیں بلکہ تمام انسانیت کی ترقی ہے، اور تمام دنیا کے ممالک اور انسان جو ہیں وہ اس ترقی کو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ انکلوسیو میسج دیا ہے پرائم منسٹر مودی نے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا میسج اگر ہم مسلمان ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ایک ایسا میسج بین الاقوامی اور عالمگیر میسج ہماری طرف سے ہونا چاہیے تھا، یا ان لوگوں کی طرف سے جن کو ہم یہود و ہنود کہہ کے ہمیشہ سے ریجیکٹ کرتے آئے ہیں؟ اور بات ہے یہود و ہنود کی، تو یہود و ہنود کی جو پالیسی ہم نے رکھی اور ان کے خلاف ایک دشمنی کا ایک تصور ہم نے قائم رکھا، ہم نے ایک سٹیٹمنٹ ہمیشہ دی، ہمارے لوگوں نے بیانیہ یہ رکھا کہ ہم کبھی انڈیا کی بالادستی، خطے میں بالادستی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس نے بالادستی نا اوپر قائم کر لیے چاند کے اوپر، اب جائیں چیلنج کریں اس کی بالادستی کو وہاں پر۔ آپ نے بیٹل فیلڈز ڈرا کی وہاں پر کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں۔ آپ نے رکھی کلیش کی پالیسی، اور اس کلیش کی پالیسی میں آپ بتاتے رہے کہ انڈیا ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، اور اس نے جب کشمیر کو بون آف کنٹینشن ڈکلیئر کرتے رہے، جب کشمیر اس نے انیکس کر لیا کچھ عرصے پہلے، ابھی کشمیر انیکس ہو کر لیا، انہوں نے اپنے وفاق کے ساتھ ملا لیا، ہم نہیں کر سکے کچھ بھی، ہم نے ان کی بالادستی کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اب اس نے جو بالادستی قائم کر لی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا کہانی سناتا ہوں۔ جب کولڈ وار چل رہی تھی امریکہ اور رشیا کے درمیان میں، تو ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں ڈٹرمن نہیں ہو سکتا تھا، طے نہیں ہو سکتا تھا کہ کون سی پاور زیادہ آگے ہے ٹیکنالوجیکلی۔ رشیا نے چاند پر اپنا مشن لینڈ کیا اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم امریکہ سے زیادہ بالادستی رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں امریکہ نے چاند پر اپنے لوگوں کو اتار دیا۔ اب اس میں کنسپریسی تھیوری ضرور ہیں کہ لوگ کبھی چاند پر گئے یا نہیں گئے، لیکن اگر کنسپریسی تھیوری ہے بھی تو انہوں نے یہ بالادستی کر کے یہ کوسچن ختم کر دیا۔ انڈیا نے اپنی بالادستی کا اعلان کر دیا۔ اگر آپ کی پالیسیز درست ہوتی تو آپ ٹکراؤ کے بجائے مفاہمتی اور کولیبریشن کی پالیسی اگر رکھتے، آپس میں مشترکہ مفادات کی پالیسی رکھ کے آگے بڑھتے، تو یقیناً آپ کو بالادستی قبول کرنے کا سوال کبھی پیدا نہ ہوتا۔ لیکن اب آپ کو بالادستی قبول بھی کرنی پڑے گی اور آپ کو ملے گا بھی کچھ نہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب سوچنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے عوامی طور پر بھی ان سوالات کے جواب تلاش کرنے ہیں کہ وہ کون سی غلط پالیسیاں تھیں جن کی وجہ سے ہم ایک ہی خطے کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے بارڈر سے اس پار کے لوگ چاند پر پہنچ گئے، اور ابھی ہمیں چاند پر پہنچنے کے لیے کی بات سوچنا تو محال ہے، ہمیں زندگی کو یہیں پر تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے۔